ماہ رمضان المبارک دیاں پر نور اور پر کیف گھڑیاں آہستہ آہستہ ساڈے تو جدائی دا سفر طے کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی اندر بار بار ماہ سیام دیاں اے برکتاں سانو نصیب فرمائے۔ اکیس رمضان المبارک نو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی۔ آہستہ بولو ذرا، ہاں کچھ کم آہستہ بھی کر لینے چاہیے۔ لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجل کریم۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بقول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انیاں آیتاں کسے دے حق وچ نازل نہیں ہویاں جنیاں آیتاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق وچ نازل فرمائیاں نے۔ اور آپ تو ہی یہ روایت تاریخ دمشق اندر امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی سند دے نال نقل فرمایا ہے کہ 300 آیتاں او نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی شان وچ نازل فرمائیاں۔ کنیاں 300 آیات کریمہ۔ میں اللہ دی توفیق نال حق چار یار دے نا دیاں 4 آیتاں لگا پیش کر جیڑیاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، میں 4 آیتاں لگا پیش کرن۔ رب العالمین ایک موقع دے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پاک دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ الفاظ و دینے آیت کریمہ اے فرمایا رب العالمین نے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، میں دوبارہ پڑھ دینا اللہ دا قرآن۔ ہر وری پڑھیاں وکھرائی مزہ ہوندہ چونکہ اللہ دا کلام ہے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہویا ہے۔ آیت بھی سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان والی۔ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِي ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تھے صادقین تو مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی ذات۔ تیسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔
کنیاں آیتاں ہو گئیاں بولو؟ 3 آیات کریمہ ہو گئیاں. چوتھی آیت کریمہ سنو. رب العالمین نے سے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. صالح المومنین تو مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دی ذات والا استودہ صفات اس سارے منصب اللہ نے عطا فرمائے نے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے نبوت دے بازواں تے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے. آپ نے کعبۃ اللہ وال نہیں ویکھیا، اپنے ابا جان وال نہیں ویکھیا، اپنی اماں جان وال نہیں ویکھیا، بلکہ جدوں نظر ماری ہے دل وچ خیال اے اکھاں اودوں کھلنیاں نے جدوں سامنے رخ مصطفیٰ آ جائے گا. اٹھ کے پتر بیٹھ کے نہیں حق شاریہ یا علی علی. پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کرم فرمایا ہے. پہلے تے لیا اپنے نبوت دے بازواں دے اندر تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن شریف دی گڑتی عطا فرمائی ہے. کسے پوچھیا حضور توانو اینا علم کتھوں آیا ہے؟ اے علی توانو اینا علم کتھوں آیا ہے؟ فرمایا 3 وجہ نے مینوں اللہ نے علم دے دروازے عطا فرما دیتے نے. جیڑا کھولنا وہاں علم ہی علم سامنے ہوندا ہے. پہلی وجہ اے وے مینوں لاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ وچ پایا ہے، گڑتی تے گٹی عطا فرمائی ہے. اللہ نے سینہ روشن کر دیتا ہے. سوال کوئی بعد وچ کردا ہے، علی جواب پہلا عطا فرما دیندے نے. تے بندہ ایک آپ دی بارگاہ دے اندر سوال کرنے واسطے آیا، آپ نے فوری جواب عطا فرمایا. اجی او دا سوال ختم نہیں ہویا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا. وہ بندہ کہنے لگا اے علی المرتضی، فرمایا گل کر کی کہنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا جدو سوال کیتا جائے تھوڑی دیر واسطے سوچنا تے چاہیے ہے نا، تسی سوچ دے ہی نہیں، فوری جواب عطا فرما دیندے ہو. فرمایا ایک سوال میں تیرے تے کرنا. انہیں آکھیا علی کرو. آپ نے فرمایا 10 تیریاں انگلاں کنیاں نے؟ 10 تیرے ہاتھ دیاں انگلاں کنیاں نے؟ انہیں سوچیا ہی نہیں، فوری بولیا کہنے لگا 5. فرمایا منو مشورہ دینا سوچ کے جواب دو. تے تم آپ فوری بول پہ آئیں. آندہ جی جدوں دا ہوش سنبھالے آئے گرنے 5 نے. سمجھو جدوں دا ہوش سنبھالے آئے وینے 5 نے، گرنے 5 نے، سوڑنے 5 نے. فرمایا جدوں دا تو ہوش سنبھالے آئے تو انگلیاں گرنا ہے. جدوں دا اساں ہوش سنبھالے آئے علم ویکھی اونے. جویں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں تیرے سامنے رہندیاں نے، ایویں علم دے دروازے علی دے سامنے رہندے نے. سوال اجے کرن والا پورا نہیں کردا، علی جواب پہلے ہی عطا فرما دیندے. اچھا بولو، جواب پہلے ارشاد فرما دیندے نے. پھر دوجی وجہ بن گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے چچا جان میرے چچا تھے تواڈے بھائی جناب ابو طالب، ایک کثیر الیال نے، ایک قلیل المال نے. انہاں دے بچے زیادہ نے، انہاں کول مال تھوڑا ہے، گھر دا نظام انہاں اچھا نہیں چلدا پیا. اس طرح کریے انہاں دے گھر جائیے،
دو بچے لے آئیے، ایک بچہ تسی لے کے آ جاؤ، ایک بچہ میں لے کے آ جانا، چچا جی کی خیال ہے؟ حضرت عباس بولے کہن لگے کوئی حرج نہیں پتر، بالکل گل ٹھیک ہے، چلو چلنے ہیں۔ دوویں چلے گئے، آن دا مقصد بیان کیتا۔ جناب ابو طالب کہن لگے کوئی حرج نہیں، جڑا جڑا تساں بچہ کرنا ہے لے کے چلے جاؤ۔ حضرت عباس اگے ودے، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سینے دے نال لا لیا ہے۔ کنہاں نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سینے دے نال لایا ہے۔ واری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی، آپ اگے ودے نے، آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سینے دے نال لا لیا ہے۔ جناب عباس حضرت جعفر تیار نو لے کے آ گئے، میری سرکار علی المرتضیٰ نو لے کے آ گئے۔ تھوڑا جا اچھی بولیا کرو، اچھی بولیا کرو ذرا، پتہ لگے علی والے بیٹھے نے، علی والے بیٹھے نے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ گودی وچ پایا، تربیت فرمائی، پالیا، نشو نما کیتی، جوان کیتا، 8 یا 10 سال دی عمر مبارک ہو گئی۔ 40 بندے خاندان دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیتے، 2 بندیاں دی روٹی پکائی 40 پوری کیتی کہ اے موجزہ ویکھن گے، کلمہ پڑھ لین گے، لیکن وہ بدبخت دے بدبختی رہے، کسے کلمہ نہ پڑھیا، انہاں وچوں اس ویلے کسے کلمہ نہیں پڑھیا۔ تے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہن لگے مازاق دے کاجل والیا، سونیا سونیا میرے ویرا، میرے بھائی سونے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسے منیا یا نہیں منیا، اور کسے کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا، انہاں دا فکر نہ کرے آجے۔ ابو جال بھی اونجی رہ گیا، ابو لہب بھی اونجی رہ گیا، عتبہ بھی اوویں رہ گیا، شیبہ بھی اوویں رہ گیا، ولید بھی اوویں رہ گیا، عتبہ بن معیط بھی اوویں رہ گیا، نہیں کلمہ پڑھیا، لیکن مدینے دیا تاجدارا، میری عمر 8 یا 10 سال ہے، میں کلمہ پڑھنا نوا پیا، گواہی دے نوا پیا، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے۔ اللہ اکبر یا رسول علی 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 ابو بکر ابو بکر کہن لگے سونے چہرے والیا، میرے جسم وال نہ ویکھے آجے، میرا قد نہ ویکھے آجے، میری عمر نہ ویکھے آجے، میرے بازو نہ ویکھے آجے، میرا جسم نہ ویکھے آجے، میری عمر وال نہ ویکھے آجے، بلکہ میری قوت ارادی ویکھے آجے۔ حضور میں تواڈے نال ہاں، اج بھی نال ہاں، کل بھی نال ہاں، ہمیشہ واسطے نال ہاں۔ کوئی بھی اسلام تے مشکل ویلا آ جائے، مینوں پچھلیاں مورچیاں چ لڑدیاں نہیں ویکھو گے، بلکہ اگلیاں مورچیاں چ لڑدیاں ویکھو گے۔ میرے قدم پیچھے نہیں جان گے، بلکہ قدم اگے جان گے۔ بدر آوے تا، جے احد آوے تا، حنین آوے تا، خندق آوے تا، خیبر آوے تا، کوئی بھی اسلام دے کوکھا ویلا آ جائے، کوئی بھی غزوہ تے جنگ آ جائے، اس ویلے میں انشاءاللہ سونے چہرے والے تواڈے سجے بھی لڑاں گا، تواڈے کھبے بھی لڑاں گا، تواڈے اگے بھی لڑاں گا، تواڈے پیچھے بھی لڑاں گا۔ اے سونیا، اس گل دا میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا پیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیاں بندیاں دے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے وعدہ کر لیا ہے کہ آندے نے سونے چہرے والے میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی پر ساتھ
دوں گا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ۔ کیا سونی گل کر گئے آندھنے کملی والیا، یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ تین وریا جملہ ذرا یا کو، یقین رکھیے میں قدموں یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا، یقین رکھیے یقین رکھیے آقا، یقین رکھیے، یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ میرا اللہ مینوں علم دے آوندا ہے، میں یار دیا قدماں وچ رہ کے مصطفیٰ دیاں خدمتاں کری آونا۔ تے ہور وجہ بھی ہے وے اللہ نے منو علم دیتا ہے۔ کی وجہ ہے؟ پڑھو مدارج نبوت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی لکھ دینے، علی پاک فرمان دینے، جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میں غسل دیتا ہے، جدوں میں غسل دیتا ہے محبوب دیاں پلکاں تے پانی سی۔ میں سوچیا کپڑے نال پونجن دی لوڑ نہیں، آندے نے میں موقع نو غنیمت جانیا، میں اس طرح نیویاں ہو کے او پانی چوس لے آئے۔ اللہ نے علم دے دروازے کھول دیتے۔ میرے رب دی مرضی ہے جدے واسطے جتنا علم کر دے وے عطا فرما دے وے، جتنا کرم کر دے وے، جتنا علم عطا فرما دے وے۔ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں نو اللہ نے اینا علم عطا کیتا ہویا ہے، تے جڑا ولیاں دا امام ہے، جتھوں طریقت دا سلسلہ چلدا ہے پیو، پاویں قادریہ ہووے، پاویں سوروردیہ ہووے، پاویں چشتیہ ہووے، میرے اللہ نے جناب علی پاک نو کتنا علم عطا فرمایا ہوئے۔ اللہ ہاں 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 کتنا علم دیتا ہوئے گا۔ ہون میں لگا حدیث پاک پیش کر، تین حدیثاں لگا پیش کرن، تین جنہ وچوں تین چیزاں اخذ ہون گیا۔ پہلی روایت میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر الى وجہ علی عبادتن، فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ النظر الى وجہ علی عبادتن، علی دا چہرہ ویکھنا بولو عبادت ہے۔ اتھے روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ہے، لیکن طوالت دی وجہ تو میں پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کر دینا وا۔ راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین فرما دیا نے میرے ابا جی ٹکٹکی بن کے علی پاک دا چہرہ پہ ویندے زن، تفصیل نہیں صرف اشارہ کرن لگا وہاں۔ پوچھیا ابو جی وجہ کی یہ؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادتن، علی المرتضی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ چہرہ ویکھنا
بولیے چہرہ ویکھنا تے جنہاں نے چہرہ ویکھیا انہاں واسطے تے عبادت ہوئی تے ایک بندہ ہے وہ علی پاک نو ویکھن واسطے آیا دیدار واسطے آیا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے نے سرکار علی پاک دی پشت انور نظر آ رہی ہے یا سجی سائڈ نظر آ رہی ہے یا کھبی سائڈ نظر آ رہی ہے چہرہ نظر نہیں آندا پیا آیا بھی دوروں پینڈا کر کے پر چہرہ نہیں ویکھ سکدا پیا وہ دے واسطے عبادت کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گل نہیں چہرہ نظر نہیں آندا تیرے واسطے کھور فرمان جاری کر دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى علی عبادت علی وال ویکھنا بھی عبادت ہے یہ دے وچ چہرے دا ذکر نہیں علی وال ویکھنا بھی عبادت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی بھی مشکل کشائی فرماؤ ایڈے اسی بغدادی مسجد بیٹھے ہیں ساڑھے واسطے بھی کو آسانی عطا کرو اسی علی پاک دے دور وچ نہیں اسی ان چہرہ کے میں ویکھیے ساڑی عبادت کس طرح فرمایا تواڈے واسطے بھی آسانی کر دینے پہلا فرمان جاری کیتا نظر الہ وجہ علی عبادتون دوجا فرمان جاری فرمایا النظر الہ علی عبادتون تیجا فرمان ساڑھے واسطے کی جاری فرمایا ہے فرمایا کائنات والے ہو جڑے بعد میں جاؤ گے تواڈے واسطے ذکر علی عبادتون میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر بھی عبادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے فرمایا ہے ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر علی عبادتن کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی 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 والا بولے گا کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہن میرے تواڈے واسطے ذکر علی عبادتن او بختاں والے نے لوگ لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی جنہاں دا نعرہ او بختاں والے لوگ لوگو او بختاں والے لوگ لوگو جنہاں دا نعرہ جنہاں دا نعرہ جدے بازو وچ کو مسئلہ نہیں علی پاک دے نا تے بازو اٹھا لوے اس واسطے اٹھانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غدیر خم دے ویلے تے علی پاک دا بازو اپنے ہاتھ وچ لے کے کھڑا کر کے آپ دی عظمت دا اعلان کیتا سی فرمایا سی من کنتو مولا ہو فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے اسامیاں جو ادا پوری کرنی ہے او بختاں والے نے لوگ لوگو جنہاں دا نام او بختاں والے گونج پہ جائے او بختاں والے او بختاں والے لوگ لوگوں جنہاں جے کرنا چاہنا
علی دے چہرے دا کر تصور سران دا قبلہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ علی نہ دشمن دی مینوں کوئی پرواہ نہ طوفاناں دا ہے کوئی خطرہ نہ دشمن دی مینوں کوئی پرواہ نہ طوفاناں دا ہے کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی کوئی لباں تے آیا علی ہے ذوق جدوں بھی مشکل بنی کوئی لباں تے آیا لباں تے آیا نہ دشمن دی مینوں کوئی پرواہ نہ طوفاناں دا ہے کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی کوئی لباں تے آیا لباں تے آیا لباں تے آیا لباں تے آیا اگلی حدیث سنو چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہر ہاں علیو دا دروازہ میں علم دا شہر ہاں علیو دا دروازہ میں علم دا شہر ہاں علیو شہر دا دروازہ ہے یہ نہیں فرمایا میں علم دا ایک پنڈاں ایک کریاواں ایک گراواں ایک بستیاں علی علم کتھوں آیا جے آیا فرمایا کسے پنڈ دے علم دا میں دروازہ نہیں کسے بستی دے علم دا دروازہ نہیں کسے قصبے دے علم دا دروازہ نہیں مدینہ آندے نے شہر نو مدینہ تن جدو مطلقاً بولیا جائے ادو مراد ہوندا ہے کوئی بھی شہر تے جدو المدینہ آکھیا جائے اس تو مراد مدینہ المنورہ ہوندا ہے انا مدینہ العلم میں علم دا شہراں وعلی بابوہا علم کتھوں آیا ہے شہر او ہوندا ہے جتوں ضرورت دی ہر شے ہی لبدی ہووے پنڈاں وچوں تے قصبیاں وچوں تے گراواں وچوں تے کریا وچوں ضرورت دی ہر شے نہیں لبدی شہر اونوں آندے نے جدے وچوں ضرورت دی ہر شے ہی لب جاوے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں سوال جیسا بھی ہوئے آجو کر لو میں جواب دے دینا وا مثال میں دے دیا جدو ممبر تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گار ہوئے فرمایا منافق میرے علم تے تان کر دینے پہ پوچھو جو پوچھنا قیامت تک جوڑ والا ہے انہیں میرے کلوں پوچھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دے حالات قیامت تک دے بیان کرنے شروع کی تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اج میں بھی اپنا مسئلہ حل کرا لوا دریائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش ویچے آپ دے نسب تے لوگ تان کر دے سن آندے سن تو اپنے باپ دا نہیں تو اپنے باپ دا نطفہ نہیں آندے نے سونے چہرے والیا ان مینوں بھی فرما دیو میں اپنے باپ دا ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہی ہے
تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ ایک کون باپ ہے جڑا صرف ماں دس سکدی ہے پتر تو کدا نطفہ ہے یہ صرف ماں دس سکدی ہے، اور کسے نو نہیں پتا نہ کو دس سکدا ہے۔ میرے سرکار نو اللہ نے علم او دیتا ہے، کوئی شے مخفی رکھی نہیں۔ فرمایا ابو کا حذیفہ، او تیرا باپ حذیفہ یہ سرکار نے واضح کر دیتا ہے، تیرا باپ او یہ جدے وال تو منسوب ہے۔ تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس شہر دا علم دا دروازہ نے تے ہر شہر دے اندر موجود ہے۔ تو انہوں پتا ہے نا گھر دے اندر کسے کمرے اندر سونا پیا ہوئے، چاندی پئی ہوئے، ہیرے پئے ہون، جواہرات پئے ہون، قیمتی چیزاں پئیاں ہون، تے دروازہ کوئی عام نہیں لایا جانا، دروازہ اچھا لایا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی پاک دا دروازہ اس علم دے شہر نو لا کے واضح کر دیتا ہے، اے علی اس شہر دے اندر تیرے یار صدیق دی صداقت بھی پئی ہوئی ہے، تیرے یار عمر دی عدالت بھی پئی ہوئی ہے، تیرے یار عثمان دی شرم و حیا بھی پئی ہوئی ہے۔ دروازہ تینوں لایا ہے، نہ کوئی اینا دا دشمن تیرے تو ود کے اندر ور سکے، نہ اینا دے بارے کوئی بکواس کر سکے۔ اس واسطے دروازہ علی نو لایا ہے، اینا پکا دروازہ ہے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دے حفاظت کرتے ہی نے، نال خلفاء ثلاثہ دی بھی حفاظت فرما دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع تے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں تنائی تے حکمت دا شہراں آئے آئے تے علیو دا دروازہ آئے۔ ہونے تھے روک کے ایک گل میں تھے دنائی دی عرض کر دیا، آپ دی زرہ گم ہو گئی، حضرت علی پاک دی زرہ گم ہو گئی۔ بہت دیر بعد آپ نے کسی یہودی کو ویکھ لئی، وہ زرہ یہودی کو دیکھی، آپ نے فرمایا یہ زرہ تے میری۔ اس وقت قاضی تے جج چیف جسٹس سن حضرت قاضی شریح، قاضی شریح وہ سن چیف جسٹس۔ انہیں آکھیا جناب قاضی کو جا کے فیصلہ کر لینے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاضی شریح کو آ گئے، یہودی بھی آ گئے، زرہ بھی کول ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا قاضی صاحب ہے زرہ میری ہے، یہودی آندہ جی میری ہے، حالانکہ یہودی کل ہے حضرت علی دیو زرہ سی، انہیں چرائی سی۔ قاضی صاحب فرمان لگے امیر المومنین تو اڈے کل گواہ ہے نے کہ زرہ تو اڈی ہے، گواہ ہے نے؟ آپ نے فرمایا قاضی صاحب میرے کل ایک گواہ میرا غلام کمبر تے دو گواہ اور بھی ہے نے، ایک دا نام حسن جے تے ایک دا نام حسین جے، یہ بھی گواہ میرے کل ہے نے۔ قاضی صاحب فرمان لگے کہ پتران دی گواہی امیر المومنین تو انہوں پتہ ہے نا کہ باپ دے حق وچ قبول نہیں، تے غلام دی گواہی بھی او دے آقا دے حق وچ قبول نہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی کہنے لگے، فرمان لگے جنتی بندے دی گواہی قبول ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ جنتی ہوئے او دی گواہی قبول ہے کہ نہیں؟ اے میرا پتر حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، دسو نہ دی گواہی قبول ہے کہ نہیں؟ ہن شرعی مسئلہ سی کہ بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں، اجتہاد قاضی شریح رحمت اللہ علیہ دا اے سی۔ تے جدو ویکھیا کہ یہودی اے منظر ویندا پیا، آندا اسلام تیری کیا بات ہے، ایک وقت دا امیر المومنین ہو کے او بھی قاضی دی عدالت وچ، تے پھر گواہیاں اتے چرا ہوندی ہے پئی، انہیں فوری طور تے کلمہ پڑھ لیا، بولو 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 بولو،
فوری طور تے کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھیا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے غلامی میں چاہ گئے دائرہ اسلام تے ایمان دے اندر داخل ہو گئے اسلام قبول کر لیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھوں تے بیعت کر لی کہنے لگا اے علی المرتضی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلان جگہ تے زرا میں ویکھی میں اتھوں اٹھا لئی میں نو یقین سی ذرا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے پر میں سنبھال کے رکھ لی سمجھ لو میرے قابو وچ آ گئی اج اگر اے معاملہ نہ ویندا نہ اسلام قبول کردا نہ زرا تانوں دیندا میں کیا جناب علی پاک یہ تواڈی بہت بڑی کرامت ہے جدی وجہ نال اللہ نے ایک بہت بڑے اکھڑ یہودی نو کلمہ طیبہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتی توفیق عطا کر دیتی ہے کی فرمایا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے آندھا یہودی کلمے نال میں ناتی توتی کیا خوب ترجمہ ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کیا خوب ترجمہ ہے جڑا کلمہ پڑھ دا او دے واسطے فرماندے نے کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ریائی تے کلمے میرا پڑے یا جنازہ تے کلمے گور سہائی فرماندے نے او کلمے نال میں بہشت دی جانا کلمے نال میں بہشت دی جانا او کلمے نال میں بہشت دی جانا تے کلمہ کرے صفائی ہو تے اگے فرماندے نے میں قربان انہاں تو میرا مرشد باہو وہ جنہ صاحب آپ بلا اگلی حدیث سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والیو جن نے علی نال پیار کیتا ہے انہیں میرے نال پیار کیتا ہے جن نے میرے نال پیار کیتا ہے انہیں رب نال پیار کیتا ہے تے فرمایا جنہیں علی نال بغض رکھے آئے انہیں میرے نال بغض رکھے آئے جنہیں میرے نال بغض رکھے آئے انہیں اللہ نال بغض رکھے آئے اسی پیار کرنے والے ہیں بولو اسی سارے بولو نا سارے بولو باہر والے بولو اسی علی پاک نال اچھی بولو علی پاک نال پیار کرنے والے ہیں اسے واسطے آنے ہیں زمین بولی زمین بولی زمن بولا علی مولا لے ہے ذوق جی زمین بولی
زمن بولا علی مولا علی مولا. تے کمال کیتا لکھن والے آندا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. زبان کے علی والے بیٹھے ہیں سارے علی والے بیٹھے ہیں. ساڑی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سن لو پھر پڑھیا جے پہلے سن لو. جدوں غدیر خم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتا ہے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے اور آپ نے کیا کہا تھا علی مبارک ہو آج کے بعد تم میرے بھی مولا ہو. باہر والے بولو سبحان اللہ. علی آج کے بعد تم میرے بھی مولا ہو, ہر ایمان والے کے مولا ہو. میں عمر پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ علی کے مولا ہونے کے بارے میں آپ کا تھا وہی ہم سب غلامان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہمارا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. علی کی بادشاہی ہے, علی سر الہی ہے, علی نے راز حق کھولا علی مولا. پڑھیے مل کے علی مولا علی مولا علی مولا لا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں, قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں. پھر محفل دا منظر کی سی علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی کا ہر سجن بولا علی مولا. بناؤ نا عظمت چنڈے چنڈے پار والے اندر والے سارے اپنے بازوانوں آقا علی دی عظمت چنڈے بناؤ. مل کے ذرا پڑھو اے بازو بھی قیامت والے دن ساڑیاں گواہیاں دین گے. مل کے ذرا آکو علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا.
آخری روایت پھر شہادت تھوڑی مختصر لگا پیش کرن. آخری روایت سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج جمعہ بڑا خاص ہے ساڈا. اج دے بھئی کوئی تخصیص نہیں. اج سمجھو مولا پاک علی پاک دا عرس منا رہے ہیں اسی. تے خوش نصیب نے جنہ توڑ جا کے ویکھیا نجف اشرف شریف. پھر اوتھے پڑھن دا بھی سواد اپنا ہے, بولن دا بھی سواد اپنا ہے, تے محفلاں دا بھی سواد اپنا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ, جیڑا آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا چاہندا ہے, وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ, نوح علیہ السلام دا فہم و فراست ویکھنا چاہندا ہے, وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, ابراہیم علیہ السلام دا حلم تے بردباری ویکھنا چاہندا ہے, وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ, یحییٰ علیہ السلام دا زہد تے تقوی تے ورع ویکھنا چاہندا ہے, وَإِلَىٰ مُوسیٰ فِي بَطْشِهِ, اور موسیٰ علیہ السلام دی پکڑ تے جلال ویکھنا چاہندا ہے. ایک روایت اندر بھی الفاظ نے وَإِلَىٰ یوسف فی جمالہ, یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا چاہندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, او میرے علی المرتضیٰ نو ویکھ لوے. جی اور میں تو انہوں ممبرشپ تے بیٹھا, اللہ دی قسم علی پاک ایڈے سونے سڑنا. وہ جدن لڑن جاندے ہیں پہلوں ویندہ ہی رہندہ سی. وہ آندہ سی بھی بھلا لڑا. وہ جدوں سستی کردہ علی پاک آندہ سی میں آیا کھلوتا تے لڑن واسطے آیا, میدان مارن واسطے آیا, تو تیاری کر, صرف میرے حسن وال نہ ویکھی جا. شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار. شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس کائنات میں کوئی بہادر علی جیسا نہیں ہے, کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے, اور کوئی تلوار ذوالفقار حیدری جیسی نہیں ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے لیں, حضرت علی پاک بیمار نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری واسطے گئے. سرکار گئے نے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہنچن تو پہلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک دے کول بیٹھے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تشریف فرما ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی پاک دی بیماری جان لیوا لگ دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیماری میرے علی دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تھوڑا دھیان نہ بولو, ذرا دھیان نہ بولو, دھیان سے ذرا بولے نا سبحان اللہ. یہ بیماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, یہ بیماری میرے علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی شہید ہوگا, یہاں زخم آئے گا, یہاں تلوار لگے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کے جگہ بھی بتا دی کہ یہاں ایسے تلوار لگے گی, میرا علی جام شہادت نوش کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اخیری انجام کو جانتے ہیں, کون کیسے جائے گا, کون کیسے جائے گا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے حضرت سیدنا اسود دعالی آپ آندے نے کہ میں کول بیٹھا, علی پاک پھر بیمار ہوئے.
میں کہ حضور تھوڑی بیماری بڑا مینوں خطرہ ہے کہ تھوڑے واسطے جان لیوا نہ ہوئے. فرمایا اسود دویلی چپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں خوشخبری سنائی ہے کسے بیماری نے تیرا کچھ نہیں بگاڑنا, تو جام شہادت نوش کرنا, تو جام شہادت نوش کرنا. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا جدو خارجیاں نے ایک پراپیگنڈا تیار کیتا, ایک پروگرام بنایا. انہاں وچ 3 بڑے مشہور خارجی سن. ایک عمر تمیمی, دوسرا برق بن عبداللہ, تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. عمر تمیمی کہنے لگا کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل کراں گا. یہ مصر دے گورنر نے. برکت میں عبداللہ کہنے لگا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کراں گا. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کہنے لگا میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کراں گا. تاریخ بدل دیاں گے, تاریخ بدل جائے گی. اور واقعی نہ خارجیاں نے پھر اس ویلے تاریخ بدلی. پہلے دوویں ناکام ہو گئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کچھ نہ بگاڑ سکے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا کچھ نہ بگاڑ سکے. لیکن انہاں نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے اپنے چند ساتھیاں دے نال 2 دھاری تلوار خنجر لے کے تیاری کی تھی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے اندر نے ایک لمحہ میرے علی پاک انتظار وچ گزار دینے پہ. کس وجہ تو کہ ہن وقت آ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب اندر تشریف لے آئے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیاری کر, تو ساڑھے کول آن والا ہے. علی پاک تڑپ دینے پہ, جس طرح پانی وچوں مچھلی باہر ہوئے تے تڑپ دی ہے, علی پاک اس طرح تڑپ دینے پہ. کیوں لمحہ کیوں نہیں آ رہا, میرا قاتل کیوں نہیں آ رہا, وہ تلوار کیوں نہیں آ رہی جڑی بجلی دی طرح چمکے گی, میری پیشانی تے لگے گی, میں جام شہادت نوش کراں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے اندر انتظار وچ نے, تڑپ دینے پہ. آپ نماز فجر دا وقت ہون والا ہے, رات بڑی بےتابی دے نال آپ نے گزاری. بار بار مؤذن جاندا ہے, جا کے آندا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے علی پاک نماز نماز نماز. حضرت علی پاک اجے اپنے کمرے وچ نے. پھر مؤذن جا کے اذان دیندا ہے, ندا دیندا ہے علی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. بالآخر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے حجرہ پاک وچوں بار تشریف لے آ رہے نے. ہن چشم فلک وہ منظر ویندی ہے پئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گودی وچ پلن والا علی, نبوت دے بازواں تے کھیڈن والا علی, لابے دہن دی گٹی لین والا علی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آن جان والا علی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دمادی دا شرف حاصل کرن والا علی, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرتاج علی, امام حسن تے حسین دا باپ علی, کائنات دے اہل ایمان دا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حجرہ مبارک چوں بار تشریف لے آئے. کوفہ دی جامع مسجد عبد الرحمن ابن ملجم تے دا ساتھی ایک اس دروازے دے پیچھے چھپ کے بیٹھے نے, ایک اس دروازے دے پیچھے چھپ کے بیٹھے. ایک نے وار کیتا, مولا علی پاک تے وار دا اثر نہیں ہویا. عبد الرحمن ابن ملجم نے زور نال وار کیتا, سجی سائیڈ تو آ کے دروازے دے پچھوں آ کے حضرت مولا کائنات دیو پیشانی جڑی اللہ دی بارگاہ وچ ہمہ وقت جھکن والی, میرے علی پاک دیو پیشانی جڑی سجدے وچ پے کے سبحان ربی الاعلی دی صدا بلند کرن والی, میرے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او بدن انور جڑا خون دے اندر لت پت ہوندا چشم فلک نے ویکھیا, جڑا بدن کدی میدان بدر اندر کفار دا مقابلہ کردا ہے,
کدی میدان احد اندر کفار دا مقابلہ کرتا ہے، کبھی غزوہ حنین میں کفار کا مقابلہ کرتا ہے، کبھی غزوہ خیبر میں مرحب کا مقابلہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، کبھی خندق میں جا کر عمر بن عبد ود کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، اسد اللہ، اللہ کے شیر، جب وہ تلوار پیشانی پہ لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ بشارت، وہ خوشخبری، وہ مجدہ جاں فضا پورا ہون دا وقت آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم انور زمین تے، میں لفظ نہیں کہہ سکتا کہ گریا، زمین تے تشریف لے آئے، زمین تے تشریف لے آئے، زمین تے لیٹ گئے۔ دیگر ساتھیاں نے حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ نماز فجر کو مکمل کرو، نماز فجر کو قائم کرو۔ آپ کو اٹھا کر حجرہ پاک میں لایا گیا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اللہ کی طرف سے مجدہ جاں فضا آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آجا لوٹ کے میرے وال آجا، اپنے رب وال آجا، اس حالت وچ کہ میں تیرے تے راضی، تم میرے تے راضی۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے کہ خوب ترجمہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کھلے دل نظر علی پاک دے سلام پڑھو، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگے میرے امام فرماندے نے مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعی، مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعی، ساقی یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع پز میں ہدایت پہ رام، شمع پز میں ہدایت پہ اسی سارے، سب کی نظر چونکہ جمعہ میرا خاص ہے، میرا جمعہ خاص ہے، اسی سارے حیدریاں، اسی سارے حیدریاں،
اساں حیدر رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے گل سنو جیڑا علی والا وہ ہاتھ اتے رکھے ذرا ماشاءاللہ جیڑا علی والا ہاتھ تھلے نہ کرے جنہ چیرے مصرع مکمل نہ ہو جائے اسی سارے حیدریا اسی سارے حیدریا اسی سارے حیدریا اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی اوے اساں علی علی اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو او سونا کی کرنا چاندی نو او پیر علی ساڈا او پیر علی ساڈا زیور تے کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اسی سارے آکھو اسی سارے حیدریا اسی سارے حیدریا اسی سارے حیدریا اساں حیدری رہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے تین باری آکھو تین باری دم دم ہر ویلے دم دم ہر کہنا ہے او دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے او اساں علی علی 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 کہنا اساں علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی او اساں علی علی اساں علی علی